السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 35 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اور کہا ان لوگوں نے جو شرک کرنے والے تھے کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ہم عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہی ہم حرام کرتے اس کے سوا کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی چیز حرام نہ کرتے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فهل على الرسل الا البلاغ المبين، تو کیا پس رسولوں پر ہے مگر کھلے طور پر تبلیغ کر دینا، پہنچا دینا۔ اس آیت میں بیان ہوا تھا کہ ہر زمانے کے باطل پرست اپنے جرائم پر، اپنے شرک و کفر بے ایمانیوں پر جو ہے اللہ کی تقدیر کو حجت بناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کافروں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور ان کا یہ کہنا کس بنیاد پر تھا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے ارادے سے، یعنی کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم شرک کریں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارا شرک جو ہے یعنی ہمارا جرم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، تو یعنی جیسے کہ اپنے آپ کو اس جرم سے بری کر رہے ہوں۔ لیکن ہم نے جواب دیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی جہالت کا نتیجہ ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کس طرح سے ہیں۔ ہاں، ایک اللہ کا ارادہ ہے کہ جو مشیت کے نام سے، تقدیر کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جو ہر قیمت نافذ ہوتا ہے، اور اللہ نے وہ سابقہ علم سے اس کو لکھ رکھا ہے۔ اور دوسرا اللہ کا وہ ارادہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ کریں۔ تو یہاں پر شرک کرنا یا نہ کرنا، ایمان لانا یا کفر اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ شرعی ارادہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شرک سے منع کیا ہے، ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا نہیں ہے، لیکن اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ کون شرک کرے گا، اور اس کی تقدیر میں وہ شرک کرنا لکھ دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے باطل پرست اور یہ دجال جو ہیں، جب ان کے اپنے ذاتی حقوق کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر یہ اللہ کے ارادوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ان کے اوپر زیادتی ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی ان کا اپنا ذاتی حق کا معاملہ ہو، تو پھر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی تقدیر سے ایسے ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیں، نہیں بلکہ اس کا پورا بدلہ لیتے ہیں، اپنا پورا حق لے کے چھوڑتے ہیں، اور وہاں پر ان کو اللہ کی مشیت اور یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ جس سے پتہ کیا چلا کہ یہ لوگ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن صرف شیطانی فلسفے پر چلتے ہوئے اپنے جرائم پر اللہ کی تقدیر کو حجت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا، کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم شرک نہ کرتے یا شریک نہ کرتے ان چیزوں کو جن یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شیء، اور نہ ہی ہم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز حرام کرتے۔ كذلك فعل الذین من قبلهم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کرتوت ان لوگوں کی، یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہی کا کام کرتے آئے ہیں۔ فهل على الرسل الا البلاغ المبین، تو آگے پھر اللہ نے رد کیا تین طرح سے ان کی اس باطل حجت کا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس شرک پر راضی ہے۔ اگر راضی ہے تو اللہ نے پھر رسولوں کو کیوں بھیجا کہ جو تم کو توحید کا پیغام دیتے رہے، توحید سکھاتے بتاتے رہے۔
اور اسی ما وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر رسول، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس بات کا حکم دینے کے لیے کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ تو جو اس بات کی کھلی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہارے شرک پر راضی نہیں ہے، اور اسی لیے اس نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کا بنیادی مقصد اسی توحید کی دعوت دینا رکھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، لیکن آگے لوگوں کو چونکہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ہدایت اختیار کریں یا گمراہی میں رہیں، تو کچھ لوگ جنہوں نے ہدایت پالی اور باقی جو تھے اپنی ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اگلی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ چلو زمین میں اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا کہ جو جھٹلانے والے تھے، یعنی جنہوں نے شرک و کفر کیے تھے، ان کا انجام کیا ہوا تھا، اللہ نے کس انداز سے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا۔ اور ان کی ہلاکتیں بربادیاں ہی اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ ان کے شرک سے کس قدر جو ہے ناراض تھا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا غضب و غضب تھا ان کے اوپر۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ بڑی حرص رکھتے ہو ان کی ہدایت دینے کی، ان کو ہدایت پر لگانے کی، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کسی طرح کا کوئی حامی و ناصر، کو مددگار، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے منہج پر چلنے والے داعیان حق کو اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارا کام اللہ کا دین پہنچانا سنانا ہے، کسی کو ہدایت پر لگانا تمہارا کام نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہی جسے ہدایت دیتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے، لیکن دیتا اسی کو ہے کہ جو ہدایت پانے کے لائق ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیات لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کافروں نے قسمیں کھائیں، اقسموا باللہ، قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پرزور قسمیں، جہد کے معنی پوری زور کے ساتھ اور پوری کوششوں کے ساتھ۔ لا یبعث اللہ من یموت، کیا قسمیں کھائیں کہ اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا جو مر گیا، جسے اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے، جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعد اللہ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کے اوپر سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ وعدہ کیوں ہے قیامت کا قیام کرنے کا، دوبارہ اٹھانے کا؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ وہ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کرے، بیان کر دے۔ ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء، بے شک ہماری بات تو کسی چیز کے لیے ہوتی ہے جب اذا اردناہ، جب اس کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن، کہ ہم اسے کہتے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرتیں کی اللہ کی خاطر، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ جب ان پر ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یقیناً ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃً، بہت اچھا،
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً آخرت کا جو ان کا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جانتے ہوتے. الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل بھروسہ کرتے ہیں. آیت 38 سے 42 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ یہ کافر جو ہیں قسمیں کھاتے ہیں، ان کافروں نے قسمیں اٹھائیں. اقسموا باللہ، قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی. اور کافروں کا اللہ کی قسمیں کھانا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ نہ کہ صرف جانتے مانتے ہیں، بلکہ ایک طرف یا ایک لحاظ سے ان کے دل میں اللہ کی تعظیم بھی ہے، کیونکہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں تعظیم ہو، جس میں دل میں کوئی بڑا چیز کو سمجھا جاتا ہو. تو چنانچہ کافر جو ہے نہ کہ صرف اللہ کو جانتے مانتے تھے، بلکہ اللہ کی کبریائی عظمت کا بھی اقرار کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا شرک کرنا بھی وہ تھا. اور اس میں رد ہے ان قبر پرستوں کا، ان شرک پھیلانے والے دجالوں کا، جو کہتے ہیں کہ قرآن نے جن کافروں کا ذکر کیا ہے وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ویسے منکر تھے. لیکن قرآن جگہ جگہ پر، ایک نہیں 20 جگہوں پر اللہ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ وہ نہ کہ اللہ کو مانتے تھے جانتے تھے، بلکہ اللہ پر طرح طرح کے ان کے ایمان کے انداز بھی تھے، اور بلکہ اللہ کی عبادات بھی کرتے تھے. تو یہاں پر ان کا اللہ کی قسمیں کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ کی عظمت کا اقرار بھی کرتے تھے. تو یہ لوگ کافر لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کیسی قسمیں؟ جہد ایمانہم، اپنی بڑی پرزور قسمیں. جہد کا لفظ جو ہے کہ اسی سے لفظ جہاد ہے، کہ جس کا معنی بڑی کوشش کرنا. اور کہتے ہیں جہد الرجل فی کذا، کہ جب آدمی کسی کام میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیتا ہے. تو ان کا کافروں کا جو ہے بڑی زوردار تاکیدوں کے ساتھ جو ہے پکی قسمیں کھانا. کس بات کی؟ کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو اٹھائے گا نہیں. ان کی قسمیں کھانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اور اس کی بنیاد ان کا وہ گمراہ کن عقیدہ کہ آدمی مرنے کے بعد مٹی بن گیا، اور اس کے بعد وہ کیسے زندہ ہوگا. من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیاں ان کو کون زندہ کرے گا. اور یہ ان کی سراسر جہالت کی دلیل ہے، اور اللہ کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے. وما قدر اللہ حق قدری، جس رحمت اللہ تعالیٰ کے ان ظالم کافروں نے اللہ کو جانا ہی نہیں کہ اللہ کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کی کیا عظمت ہے. اور حقیقت میں قیامت کا انکار کرنا ہی اللہ کی سب سے بڑی ناقدری اور اس کی گستاخی ہے. کیونکہ قیامت کا انکار کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر کئی گمراہ کن غلط عقیدے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے عاجز ہونے کا، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز ہے. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی حکمت نہ ہونے کا، کہ اللہ نے دنیا ایسے ہی بنا کر چھوڑ دی، لوگ آتے ہیں مر جاتے ہیں، ظالم ظلم کرتا مر جاتا ہے، مظلوم ظلم سہتا مر جاتا ہے، اور بس اسی انداز سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور آگے کوئی حساب کتاب، کوئی جزا سزا نہیں. ہاں، نہ کوئی دوبارہ اٹھنا ہے، نہ کوئی حساب ہے، اور نہ کوئی عذاب ہے. تو بے فکر ہے کافر. اور اس لیے آخرت پر ایمان نہ لانا جو ہے انسان کے اندر کیا کیا جرائم پیدا کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے انسان کے اندر کیا کیا قباحت جرائم پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہی آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے، کہ جب کوئی آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، کہ مرنے کے بعد جب اٹھنے کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی حساب کتاب، نہ کوئی جزا سزا، نہ کوئی عذاب، نہ کوئی ایسی چیز، تو پھر جو مرضی کرے. تو یہ ہے کافروں کی ان کی دجالیاں، ان کی جہالتیں، ان کی بے ایمانیاں. تو اس چیز کا نہ کہ صرف وہ کہتے کہ بعد دوبارہ اٹھ رہے ہیں، بلکہ پرزور قسمیں کھاتے.
اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر قسمیں کھا کر اس چیز کا انکار کرتے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا بلا کیوں نہیں، اور لفظ بلا جو ہے یہ آتا ہے پہلی ہی چیز کو جس کی نفی کی گئی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، یہ لازماً ہو کے رہے گا۔ وعدنا علیہ حقا، یہ اللہ کے اوپر وعدہ ہے جو سچا وعدہ ہے۔ وعدنا علیہ، اللہ پر وعدہ ہے۔ اللہ پر وعدہ ہونے کا معنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے، اپنے اوپر لازم کر دی ہے کہ یہ چیز ہو کے رہے گی، اور حقاً سے مزید اس کی تاکید ہو گئی کہ وعدہ اللہ پر ہے۔ یہیں سے بیان ہو گیا تھا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم فرض کر رکھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، قیامت قائم کرنا ہے، جس قیامت کا آگے مقصد بھی بیان ہو رہا ہے کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر وعدہ ہے جو حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، کہ جس میں کوئی غلط بیانی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور تمہاری کافرو پرزور قسموں سے، تمہارے انکار سے اور تمہاری ایڑی چوٹیوں کا زور لگانے سے اللہ کے وعدے ٹلتے نہیں ہیں۔ تم جتنی بھی پرزور قسمیں کھا لو، کچھ بھی کر لو، ہاں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو تمہاری قسموں سے وہ ٹلے گا نہیں، تمہاری باتوں سے رکے گا نہیں۔ تو مایا کہ وعدنا علیہ حقا، کہ اللہ کے اوپر یہ وعدہ ہے جو برحق اور سچ ہے، حق قیمت پورا ہونے کو ہو کے رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے اوپر وعدہ، اللہ پر فرض، یہ اللہ نے خود ہی اپنے اوپر فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے اپنی حکمت سے اپنے اوپر فرض کرتا ہے، اور کوئی اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی معنی کیا کہ علم نہ ہونا اصل یہ جرم ہے اکثر لوگوں کا، کہ جس وجہ سے طرح طرح کے ان باطل عقائد کا ارتکاب کرتے ہیں، ان میں پڑھتے ہیں، قیامت کا انکار کر دیا، مرنے کا دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیا، کسی جزا سزا نہ ہونے کا انکار کر دیا، یعنی ہونے کا انکار کر دیا۔ اور اس طرح کے سارے باطل و گمراہ کن عقیدے کہاں سے آتے ہیں؟ جہالتوں سے، لا علمیوں سے۔ اور اکثرہم کے لفظ کے اندر ہی اکثر الناس کا لفظ بھی ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ باطل ہے، کیونکہ جمہوریت اسی اکثریت پر قائم ہے کہ جہاں پر گدھ و گھوڑوں کو سبھی کو ایک برابر کر کے گنا جاتا ہے کہ کتنے ہیں، اور ان کو وزن نہیں کیا جاتا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو اور قرآن میں جگہ جگہ پر اس چیز کا رد کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور ہمیشہ اکثریت کو جو ہے کفر، بے ایمانی، گمراہی، جہالتیں اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں فرمایا اکثر الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، جس سے پتہ چلا کہ اہل علم قلیل ہوتے ہیں، اور یہی قلیل ہی جو ہیں وہ اللہ کے رستوں پر ہوتے ہیں، تقوی ایمان پر ہوتے ہیں۔ تو جس میں سواد اعظم کا جو فلسفہ ہے وہ بھی باطل ہوا، کہ جو لوگ اپنی اکثریت کو جو ہے وہ حق ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں، اور بعض جاہلوں کو اکثر و بیشتر جو سنا جاتا ہے بھی سبھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہاں سبھی اگر کوئی کام جہنم کو جا رہے ہوں تو بھی ان کے ساتھ چلو پھر۔ تو یہ سراسر شیطانی فلسفہ ہے، جہالتوں کا فلسفہ ہے۔ اس لیے اکثریت جو ہے وہ حق کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی حق جو ہے وہ اکثریت سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد مَا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اللہ نے قیامت کو قائم کرنے کے دو بڑے مقصد بیان کیے، لِيُبَيِّنَ تاکہ بیان کر دے، واضح کر دے، لَهُمْ ان کے لیے، ان کافروں، ان لوگوں کے لیے، الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ قیامت کس لیے قائم کرنا ہے کہ تاکہ لوگوں کے جن چیزوں میں اختلافات ہیں، تاکہ وہ چیزوں کے اختلاف بیان ہو جائیں، اس میں فیصلے ہو جائیں، اور فیصلے ہونے کے بعد ان کے اعمال کے مطابق ان کی جزا سزا ہو۔ ہاں اس کا معنی کیا ہے کہ دنیا جو ہے حقیقت میں اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کی ہے، اور اس امتحان کی وجہ سے، یا امتحان کی بنیاد پر اللہ نے لوگوں کو
اختیار دے دیا اور اختیار دے کر ان کو اچھائی برائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، اور یہ سارا دنیا کا اس انداز سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی ظالم کو کوئی معمولی قسم کی سزا ملتی بھی ہے تو بھی صرف اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان ظالم و کافروں کو، ان کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے دوچار کرتے ہیں۔ کس لیے؟ بڑے عذاب سے پہلے کس لیے؟ کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹے پلٹے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اصل مکافات عمل کا جو، یعنی کہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے، یہ دار، دنیا کا دار اس چیز کا نہیں، مکافات عمل کی جگہ نہیں ہے۔ مکافات عمل کی اصل جگہ آخرت ہے، کہ جہاں پر صحیح معنوں میں پورا بدلہ جو ہے ہر انسان کو ملے گا، اس کی نیکی کا بھی، اس کی برائی کا بھی، اس کی اچھائی برائی جو بھی ہے پورا بدلہ وہاں پر ملے گا۔ لیکن جس طرح بتایا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یعنی کسی ظالم کو، کافر بے ایمان کو، کسی اس طرح کے لوگوں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی عذاب بھیجتا ہے، کوئی آفتے ڈالتا ہے، ان کی کوئی پکڑ ہوتی ہے، اور یہ صرف ان کی تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، اور ان کو اپنے کفر بے ایمانیوں سے اس کی تنبیہ کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ تو دنیا کا نظام ہی اسی چیز پر رائج ہے کہ اس میں مکمل طور پر جو ہے نتائج سامنے نہیں آتے، بلکہ ظلم زیادتیوں کے بدلے تو کیا، بلکہ حتیٰ کہ حقائق بھی بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات جو ہیں وہ یعنی کھل نہیں پاتے۔ اگرچہ قرآن و سنت کو جاننے والے، چند سمجھنے والے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ، جس طرح کہ دیکھا جاتا ہے آج بھی، کہ اس حق و باطل کے اندر الجھے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور حق کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ ان کی جہالتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور اس کا علم ہو تو اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ لوگوں کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک تو لوگوں کی جہالتیں، اور دوسری طرف جہالتوں کے ساتھ ساتھ دجالوں کے، گمراہ کن ملاؤں پیروں کے اور گمراہ کن پیشواؤں کے پراپیگنڈے، ان کی سازشیں کہ کس انداز سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کو باطل، شرک، کفر، بے ایمانیاں ان کے سامنے حق بنا کر پیش کرتے ہیں، کہ جس میں بہت سے لوگ الجھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کفر ہی ایمان ہے، وہ شرک ہی توحید ہے، وہ باطل ہی حق ہے، اسی کو حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے لازماً ایسا دن ہونا چاہیے کہ جب ان چیزوں کے فیصلے ہوں، جب حق و باطل کو کھل کر واضح کر دیا جائے، اس کے فیصلے دو ٹوک طور پر ہو جائیں، اور تاکہ جو ہے ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے، اور مظلوم کو اس کے ظلم جو کیا گیا ہے اس کی داد رسی کی جائے۔ تو یہ ہے قیامت کو قائم کرنے کا ایک بڑا مقصد، اور اس لیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کو جھٹلانا ہی اللہ کی سب سے بڑی گستاخی ہے، کہ جس میں اللہ کی حکمتوں کو جانا ہی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی ہے، اس کو کیسے چلایا ہے، اور دنیا کے بعد آگے کوئی قیامت نام کی اگر چیز ہے تو کیوں ہے۔ تو اللہ ماتا لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، کہ جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دے۔ تو قیامت کے دن حق و باطل، صحیح غلط، سچ جھوٹ، ہر چیز جو ہے، چاہے وہ دین کے لحاظ سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، وہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہو، یا بندوں کے آپس کے حقوق کے حوالے سے ہو، ہر چیز بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی، اور کوئی کسی طرح کا وہاں پر کوئی شک و شبہ اور کسی طرح کی کوئی الجھن اور ایسی چیز باقی نہ رہے گی۔ اور جس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا قائم ہونا، قیامت کا آنا عقلی تقاضا ہے، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اخلاق و کردار بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، اور دینی تقاضا بھی ہے۔ عقلی، دینی اور اخلاقی تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہو، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر انسان کو قیامت کے حوالے سے عقلی دلیلیں دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی عقلی دلیل پیش کی گئی ہے لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، کہ جن چیزوں میں اس دنیا میں اختلاف کیے بیٹھے ہیں
تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دے، اس کو واضح کر دے، اس کے فیصلے کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ وہ بے شک جھوٹے تھے۔ ہاں، یہ دوسرا بڑا مقصد۔ جھوٹے کس میں تھے؟ ان کا جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو جو انہوں نے معبود بنایا، ان کو اپنے مشکل کشا حاجت روا مانا، اللہ کے سوا اوروں کو پکارا، ان کے لیے عبادتیں کی، ان کے لیے نظر و نیازیں اور یہ ساری چیزیں کی، سمجھتے ہوئے کہ یہ اس کے حقدار ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ ان کے یہ معبود جھوٹے ہیں۔ ہاں، اگرچہ دنیا میں بھی آج بتایا جاتا ہے، لیکن کافر اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مشرک ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن خوب سنے گا اور خوب اچھی طرح سمجھے گا، جانے گا، تو تاکہ ان کافروں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود جو تھے وہ جھوٹے تھے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے ان کا یہ پکارنا کفر تھا، شرک تھا، بے ایمانی تھی، نہ کہ حق تھا، ایمان تھا۔ لیکن جس طرح میں ذکر کیا ہے، آج یہ باطل پرست لوگ، یہ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس کس انداز سے پرزور طریقوں سے اپنے باطل کو پھیلا رہے ہیں اور اسی کو حق بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو تاکہ قیامت کے دن ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم جو کر رہے تھے سارا غلط تھا، جھوٹ تھا، اور ان کے پیروکاروں کو بھی پتہ چل جائے، ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ ہم کن کے پیچھے چلتے ہوئے کس جہنم میں آ پہنچے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کو بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن جو ہے باطل پرستوں کا باطل ان کے سامنے کھلے گا، کافروں کا کفر، بے ایمانیاں ان کے سامنے واضح ہوں گے، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی ان کے پیچھے چل کر ہر ایک کے لیے ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم کیا کرتے آئے ہیں اور کدھر جا پہنچے ہیں۔ تو میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے، اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنانے میں جھوٹے تھے، اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے میں جھوٹے تھے، اللہ کے سوا اوروں کے لیے نظر نیازیں دینے میں جھوٹے تھے، بلکہ جب دیکھیں گے اپنے معبودوں الہوں کو، اپنے پیشواؤں کو جہنم کو جاتے ہوئے، اور جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا، تو دیکھیں گے جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس پیشوا کو، پیر ملا کو ہم نے پکڑا تھا کہ ہم کو چھڑائے گا، اس کا تو خود یہ انجام ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دعووں میں کتنا جھوٹا تھا کہ ہم تم کو بچا لیں گے، چھڑا لیں گے۔ پتہ چلے کافروں کو کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو اس لیے قیامت قائم کی تاکہ فیصلے ہو جائے، حق و باطل واضح ہو جائے، اور کافر کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ کس جھوٹ پر، کس دھوکے بازی میں رہا ہے اور کس جھوٹ پر چلتا آیا ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے کی اپنی قدرت بیان کرتا ہے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم تم کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کریں گے، یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی، گل سڑ چکی، کون زندہ کرے گا ان کو؟ اللہ اس کا جواب دیتے فرماتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه، کہ ہم جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان نقول له کن، صرف اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت کہ کسی چیز کو، بڑی سے بڑی چیز کو بھی کرنا ہو تو صرف لفظ کن کہتا ہے، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا اس سے ہر چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ دنیا میں، اس کائنات میں، بلکہ پوری کائنات میں بسنے والے، بلکہ پوری کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے، تو صرف لفظ کن سے تباہ ہو جائے گی، اور پھر اسی کائنات کو دوبارہ پھر سے وجود میں لانے کا ارادہ کر لے تو صرف لفظ کن سے دوبارہ وجود میں آ جائے گی۔ ایک انسان تو کیا، پوری مخلوقات، پوری کائنات، اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ عظمت ہے۔ ہاں، لیکن کافر، مشرک، بے ایمان جانتے نہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اور اسی لیے پھر قیامت کا انکار اور طرح طرح کے اس کے جو گمراہ کن عقائد ہوتے ہیں۔ تو اسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ تم جو قیامت کا انکار کرنے بیٹھے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہماری قدرت یہ ہے، انما قولنا لشیء، کہ ہمارا تو کہنا ہوتا ہے کسی چیز کو، اذا اردناہ، جب اس کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له، کہ اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔
اور اس جملے کے یا شاید کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی بیان ہوا، قولنا ہمارا کہنا، ان نقول لہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں، تو کہنے کا معنی کیا؟ اللہ کا کلام، اور یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اللہ کی حقیقی صفت ہے، جس طرح کہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، کہ جو اہل حق کا عقیدہ ہے، اور گمراہ کن فلسفوں کے برخلاف کہ جن لوگوں نے یونان کے کفر کے فلسفوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی صفات کا انکار کیا، یا اللہ کی کلام کو مخلوق کہہ دیا کہ اللہ کلام نہیں کرتا بلکہ مخلوق ہے، اور اس طرح کے فلسفے جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں۔ اس کے بعد ما والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ جب ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ہم ان کو دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، ولا اجر الآخرۃ اکبر اور یقیناً آخرت کا جو اجر ہے ان کے لیے بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کی سابقہ آیتوں سے مناسبت کیا ہے۔ اللہ نے سابقہ آخری آیتوں میں ذکر کیا اس بات کا، کافروں کا قسمیں کھا کر پرزور قسموں سے آخرت کا انکار کرنا، قیامت کا انکار کرنا، اور اللہ نے اس کا رد کیا اسی انداز سے بڑے زوردار طریقے سے، اور اس کی دلیل حجت پیش کی۔ اس کے بعد میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، تو ہجرت کا کیا تعلق ہے صاحب کا اس آیت سے قیامت کے قائم ہونے سے؟ ہم بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہجرت کب ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ہاجرہ کا لفظ والذین ہاجروا، حالانکہ عربی میں لفظ ہاجرہ ہے، ہا جیم را ہاجرہ، یہ نہیں کہا کہ والذین ہاجروا کہ جنہوں نے چھوڑا اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو چھوڑا، بلکہ فرمایا ہاجروا، اور ہاجرہ کا لفظ جو ہے یہ مفاعلہ سے ہے عربی لغت میں، کہ جس کا معنی صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ دو طرف سے، ایک سے زیادہ اطراف سے جو چیز ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کو مفاعلہ کا نام دیتے ہیں۔ مقاتلہ ایک دوسرے سے قتال کرنا، مخاصمہ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، اور اس طرح سے یہاں پر بھی ہاجرہ، تو اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہجرت اس لیے نہیں کی کہ صرف اپنی منمانی کے لیے، اپنی مرضی کے لیے، بلکہ ان کو ان ہجرتوں پر مجبور کیا گیا، یعنی کفر کی قوموں نے، ظالموں نے، کافروں نے ان کو ان کے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے وطن کو چھوڑنا، کیونکہ آدمی جس جگہ پر پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، ہاں اس کو چھوڑنا اس کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ترین چیز ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ صورت مکی ہے، اور اس میں ذکر ان صحابہ کا ہو رہا ہے کہ جو نہ کہ صرف وطن کو بلکہ وہ وطن جو دنیا کا افضل ترین وطن ہے، جو دنیا کی افضل ترین سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین، اللہ کا گھر، کہ یہاں پر وہ پیدا ہوئے، یہاں پر پلے بڑھے، ان کی زندگیاں گزری، یہاں ان کے گھر بار ہیں، یہاں ان کے کاروبار ہے، یہاں ان کے خاندان رشتہ دار ہیں، سارا کچھ ہے، تو ان سبھی کو چھوڑنا، اور خصوصاً مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑنا کیسے ان کے لیے آسان، کتنا ان کے لیے کس قدر مشکل تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہاجرہ کا لفظ ہی اس بات کا معنی دیتا ہے کہ بذات خود ہجرت کا ہاجرہ کا لفظ جو ہے یہ کس قدر مشکل ترین کام ہے، کہ کس قدر ظالم اور کافر اور باطل پرست جو ہیں وہ اہل حق کو مجبور کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنے وطن چھوڑے، اپنے گھروں کو چھوڑیں، اور ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلیں۔ اور وہ بھی وہ ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے بھی وہ ہیں کہ جو اس کفر کے ماحول سے نکلتے ہیں، جب ان کو اللہ کے دین پر چلنے نہیں دیا جاتا، اور جب ایسی جگہوں پر رہ کر اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر چلنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کو، دین کو قائم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو یہ وہ بڑی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر جا کر اللہ کے دین کو قائم کر سکیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا بڑا مشکل ترین عمل ہے، اور اگر مشکل ترین عمل ہے تو اسی قدر اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، جو اس آیت میں اور باقی جگہوں پر بھی ذکر ہوا ہے۔ تو والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کی راہ میں، ہاں فی اللہ کا لفظ کہ اللہ کی خاطر ان کی ہجرت تھی،
نہ کوئی دنیا کا غرض مقصد اور نہ ہی کوئی اور ان کے سامنے کوئی مقاصد تھے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کے اپنے وطنوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے قوم قبیلوں کو چھوڑنا۔ تو یہ ہے جو ہجرت کا مفہوم ہے اللہ کے دین میں۔ اللہ کے دین میں جو ہجرت کیا ہے کہ جب انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اور ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر دین کو قائم کر سکے، دین پر چل سکے۔ ہاں یہ تو ہے کہ جن کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خاطر ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ اہل ایمان کفر کے ماحولوں سے نکل کر، کفر کے ملکوں کو چھوڑ کر اور کفر کے درمیان سے نکل کر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر اپنے دین کو بچا سکیں، اپنے دین پر چل سکیں، اس کو قائم کر سکیں۔ تو یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور اس کے الٹ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں سے دوڑے لگا کر کفر کے ملکوں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، کافروں کے ماحولوں کے اندر جا کے رہنا بسنا جن کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ان کا حکم کیا ہوگا؟ یہ کس زمر میں آتے ہیں؟ اللہ نے ایمان والوں کی صفت تو یہ بیان کی کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین پر سے ایمانوں میں چلنے کے لیے کفر کے ماحول سے نکل کر وہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ اپنے دین پر چل سکیں، اللہ کے دین کو قائم کر سکیں۔ لیکن آج اسلام کا دعوے دار مسلمانوں کے درمیان سے نکل کر اور طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طرح طرح کی حتیٰ کہ اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کر کفر کے ملکوں کی طرف دوڑے لگاتا ہے تاکہ اس کفر کے ماحول میں جا کر اپنا دین، اپنا اخلاق، اپنی نسلوں کو برباد کرے۔ ہاں ان لوگوں کا حکم کیا ہوگا؟ ہاں یہ سوچنے کی یہاں پر ضرورت ہے کہ کون لوگ ہیں اور کس دین کے دعوے دار ہیں اور ان کا یہ عمل جو ہے وہ کس بات کی دلیل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہرانی المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں کہ جو کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان رہتا ہو۔ تو اس لیے اہل ایمان کو کبھی گوارا نہیں ہوتا کہ وہ کافر کے نیچے دب کے رہے، ان کے درمیان رہے، اپنا عقیدہ ایمان ان کے درمیان رہ کر برباد کرے۔ ہاں اگر کسی کو یہ چیز گوارا ہوتی ہے تو کسی بے ایمان کو، منافق کو، ایسے لوگوں کو ہی ہوتی ہے جس کو اپنے دین کی فکر ہوتی ہے، اس کو اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جہاں پر رہ رہا ہے اس کو وہاں پر کھانے کی لقمہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کے لیے کوئی رہنے کو گھر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دنیا کی سہولتیں وہاں پر میسر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر رہ کر میرا دین بچا ہوا ہے اور دین پر چل رہا ہوں اور دین پر قائم ہوں اور کفر کے ماحول سے دور ہوں، ہاں تو اس کے لیے یہی سب سے بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ تو والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ جب ان پر ظلم کیا گیا، جسے پتہ چلا کہ واقع ہجرتیں ان کی صرف اپنی منمانی، اپنی ذاتی خواہشات نہ تھیں، بلکہ ان کے پر ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ جس وجہ سے ان کو ان کے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا وعدہ کرتا ہے؟ ان کے لیے بڑے عظیم وعدے ہیں۔ سب سے پہلے وعدہ تو دنیا کے اندر، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ مانتا ہے کہ یقیناً ضرور ہم کو ان کو دنیا کے اندر ہی بہت بڑا، یعنی کہ بہت بہترین ان کو ٹھکانہ دیں گے۔ بوی کے معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ٹھکانہ دینا، کسی کو جگہ دینا، کہ ہم ان کو دنیا کے اندر ہی، دنیا میں ہی بڑا ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کے وعدے برحق اور سچے ہیں کہ جب انسان اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہجرتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کیا آگے عظیم موقع، اس کے لیے دنیا کے اندر ہی کیا وسعتیں اور کیا کشادگیاں اور کیا فراوانیاں ان کو دیتا ہے، جس طرح کہ سورۃ النساء میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اور صحابہ کرام، تابعین اور اس امت کے سلف صالحین کی تاریخ میں بھی واضح ہے کہ وہ صحابہ کہ جو مکہ چھوڑ کر اپنے گھروں کو، وطن کو، اپنے سجے بجے ہر چیز کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے خالی ہاتھ، تو اللہ نے ان صحابہ کو کیا دیا کہ وہ لوگ جو تہی دامن تھے، مکہ میں رہتے ہوئے فقیر غریب تھے، اللہ نے ان کو فتوحات دی، حتیٰ کہ بکریاں چروانے والے، اونٹ چروانے والے وہ صحابہ جن کو کوئی دنیا میں جانتا نہ تھا، اسلام لانے کے بعد
ہجرتیں کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بعد اللہ نے ان کو کیا دیا کہ پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے ہی پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، ان کے زیر نگی تھا، اور خلافت راشدہ میں حتیٰ کہ دنیا کے مشرق و مغرب تک جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اور وہ صحابہ، فقیر غریب، ایک ایک صحابی جو ہے بہت بڑے ایک علاقے کا گورنر تھا، اور تاج و تخت کافروں کے، ان کے بادشاہوں کے تاج و تخت جو ہے ان کے قدموں کے نیچے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ عزتیں، نصرتیں، کامیابیاں، مال و دولت کی فراوانیاں، اور ہر لحاظ سے دنیا کے اندر جو بھی بہتری بلائی ہو سکتی ہے، جو حسنہ کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت بڑی حسنہ، بہت بڑی خیر و برکت اور بہت بڑا اچھا اجر ان کے لیے دنیا کے اندر، لنبوئنہم، کہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے فی دنیا حسنہ، دنیا کے اندر ہی بہت اچھا، ولا اجر الآخرۃ اکبر، ہاں دنیا کے اندر جو ان کو قوتیں، طاقتیں، بادشاہتیں، خلافتیں اور تاج و تخت اور حکومتیں ملی وہ تو ملی، لیکن ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا جو ان کا اجر ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کا کوئی مقابلہ موازنہ ہی نہیں ہے، کہ جہاں پر وہ جنت ارضها السماوات والارض، جس جنت کی کشادگی آسمان و زمین جیسی ہے، تو وہ جنتیں ان کے لیے آخرت میں انتظار میں ہیں۔ تو میں ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا جو اجر ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے، جس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں ہجرتیں کرنے سے جب انسان اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا اس کو بدلہ دیتا ہے، کیا اس کو انعامات ملتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ کون جانتے ہوتے؟ اس میں تین طرح کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں کہ کون جاننے والے، یعنی کہ یہاں پر مراد کون ہے؟ سب سے پہلے کو کافر جانتے ہوتے، کافر جانتے ہوتے کہ ایمان لانے میں، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے میں کیا اجر ملتا ہے اور کیا حاصل ہوتا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو اپنے کفر پر باقی نہ رہتے اور حق کو قبول کرتے۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہاجروں کو پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا اجر مل رہا ہے۔ ہاں، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا اجر مل رہا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کے وعدے کس قدر سچے ہو کر پورے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا عظیم انعامات اللہ نے رکھے ہیں، تو اگر مہاجر کو پتہ ہوتا تو اس کو بھی ہجرت کرتے ہوئے کوئی تنگی محسوس نہ ہوتی، اور ہجرتیں کرتے ہوئے اس کو کوئی مشکل نہ لگتی، کوئی پریشانیاں نہ آتی، بلکہ اس کو پتہ ہوتا کہ اس دنیا کے مٹی سیمنٹ کے گھر کو چھوڑ کر جنت کے عظیم الشان گھروں کو روانہ ہو رہا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ بھی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد بھی ہجرت نہ کی، کیونکہ ایسے بھی لوگ رہے ہیں کہ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہ کی انہوں نے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا یہ کتنا عظیم کام ہے، اس میں کیا فضیلتیں، کیا اجر و انعام ہے۔ تو تینوں معنی ہی ہو سکتے ہیں، اور آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے تینوں معنی ہی مناسب ہے، کہ کافر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہجرت میں، ایمان میں کیا اجر ہے، اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان لاتا، یا ہجرت کرنے والوں کو پتہ ہوتا کہ ہماری اس ہجرت کو میں کیا انعامات ہیں ملنے والے، تاکہ ان کو کوئی اس میں ہجرت کرتے ہوئے کوئی پریشانی، غم نہ پیش آتا، اور جنہوں نے ہجرتیں نہیں کی ان کو بھی پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ ہجرت نہ کر کے کتنا بڑا خسارہ کیا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کی دو صفتیں بیان کی ہیں کہ ہجرت کون کر سکتا ہے، اور خصوصاً اللہ کی راہ میں دنیا کی خاطر تو ہجرت کا ہم نے جو ذکر کیا ہے، کافروں کی طرف جو ہجرتیں ہو رہی ہیں، ایمان کو، اسلام کو بیچ کر جو ہے کفر کے طرف دوڑے جو لگ رہی ہیں، ہاں وہ تو بڑی آسان ہے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر ہجرتیں کرنا، اس کے لیے سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہے، اور بہت بڑا صبر، کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنا وہ وطن، وہ گھر، کہ جہاں پر اس کے زندگی کے پورے سانس گزرے ہیں، کہ جہاں پر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنے رشتہ دار، خاندان، اپنے کاروبار، ہر چیز کو چھوڑنا، اس کے لیے بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ تو صبر کا لفظ اس لیے کہا کیونکہ وطن کو چھوڑنا، ان چیزوں کو چھوڑنا صبر ہے۔ ہجرتیں کرنا جو ہے اسی وقت ہوتی ہے کہ جب بہت بڑا صبر ہو انسان کے پاس، اور بہت بڑا ایمان ہو، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔
صبر کے معنی تو واضح ہو گیا کہ واقعی ہی یہ کام وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس بہت بڑا صبر ہو. لیکن توکل کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، توکل کا تعلق یہ ہے کہ آگے کیا پیش آئے گا. جہاں جا رہے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ آگے کو گھر ملے گا. یہ سجے بجے دنیا کی نعمتیں جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، آگے کچھ کھانے کو بھی حاصل ہوگا. آگے کیا ہوگا؟ ہاں، یہ وہی ہجرت کرتا ہے کہ جس کا اپنے رب پر پورا توکل، یقین، ایمان ہوتا ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہے اچھی جگہ کا، اچھے ٹھکانے دینے کا، وہ دے کے رہے گا، وہ دے گا. اللہ کے وعدے میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے توکل کا تعلق ہے مستقبل کے بارے میں، کہ ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خطرہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا، کوئی سرچ پانے کی جگہ ملے گی نہیں ملے گی، کیا ہوگا. تو ان کا جن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین و توکل ہوتا ہے، ہاں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کے اس طرح کے عظیم کام کرنے کے لیے تیار ہوتے اور کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیں آج کیا کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کافروں نے قسمیں کھائیں اپنی پرزور قسمیں. لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالیٰ جو مر جاتا ہے اس کو اٹھاتا نہیں، اٹھائے گا نہیں، اس کو زندہ نہیں کرے گا. بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے اوپر وعدہ ہے جو حق اور سچ ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ان کے لیے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کرنے والے، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹے تھے. انما قولنا لشیء، صرف ہمارا تو کہنا ہوتا ہے کسی چیز کو، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن فیکون، اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اس کے بعد کہ جب ان پر ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یقیناً ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا کے اندر بہت اچھا. ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، بلکہ اکبر کے معنی سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے ہوتے. الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. بارک